کے میزبان برادر مکرم حضرت مولانا کلیم اللہ رشیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ہمارے بھائی حضرت مولانا قاری محمد سعید بن شہید اور ہمارے جامعہ کے اساتذہ کرام، ادارے کی شورا کے ممبران، میں آپ سب کا مشکور ہوں، ممنون ہوں کہ آپ نے جامعہ کے ادنیٰ طالب علم کو اس عزت افزائی سے بخشا اور ساتھ ہی ساتھ قائد علماء مشائخین حضرت پیر طریقت پیر سید عمران احمد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا، انہوں نے مجھے اور میرے ادارے کو تشریف لا کر عزت بخشی ہے، یہ ہمارے لیے باعث اعزاز اور باعث برکت ہے۔ ہمارے برادر عزیز حضرت مولانا قاری عزیز الرحمن رحیمی صاحب ماشاءاللہ اس سال حج جیسی عظیم عبادت سے فیضیاب ہو کر یہاں پر تشریف لائے ہیں، ان کا بھی ممنون اور مشکور ہوں۔ وہ رات سکر سے 7-8 گھنٹے کا سفر جانے کا، 7-8 گھنٹے کا آنے کا سفر کر کے صبح پہنچے کہ میں نے میرے ساتھ فیصل آباد سے یہاں تشریف لانا تھا۔ حضرات علماء کرام، جامعہ رشیدیہ جسے ثانیہ دارالعلوم دیوبند کہا جاتا ہے، پاکستان اور پنجاب بالخصوص اس دھرتی پر جو صحاح ستہ اور احادیث کا دورہ حدیث شریف تھا، وہ لاہور اور ملتان کے درمیان یا پنجاب میں جو بہترین ادارہ تھا، وہ جامعہ رشیدیہ میں ایک زمانے میں دورے کے علاوہ کوئی اور دورے کی مستند درسگاہ موجود نہیں تھی۔ ایک زمانہ ہوتا تھا کہ جب طالب علم مشکات سے فارغ ہوتے تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ جو جامعہ رشیدیہ میں جا کے دورہ کرے گا وہ ایک مستند عالم تسلیم کیا جائے گا۔ یہ ایک تاریخ ہے جامعہ رشیدیہ، اور مجھے اور مولوی کریم اللہ صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہے، ہم یہاں پڑھے بھی رہتا بھی یہاں ہوں گے۔ حفظ کی کلاس ہماری یہاں حضرت مولانا قاری عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ہوتی تھی، اور یہاں وہ رول کے آج جب میں داخل ہو رہا تھا تو مجھے ایسے ہی لگ رہا تھا 1974 میں میری پیدائش ہے، 52 سال کا ہو گیا، تو مجھے یوں لگ رہا تھا یہ کل کا واقعہ ہے۔ وہ سارے مناظر جب یہاں سے شروع ہوتے تھے اور اس کنارے تک قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی تھیں، اور فجر سے پہلے لے کر رات گئے تک یہ صدائیں بلند ہوتی تھیں۔ پھر جب طلبہ سو جاتے تھے تو شیخ الحدیث استاد العلماء حضرت مولانا عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد ہمارے والد محترم اور جتنے استاد الحدیث ہوتے تھے، ان کی سسکیوں سے رات کی تہجد کی رات میں یہ مسجد آباد ہوا کرتی تھی۔ وہ سارے مناظر، مجھے ایک واقعہ یاد آیا، میں نے حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں پیش، ہم پولینڈ میں تھے، تو پولینڈ میں ٹوٹل 500 مسلمان ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے، 2015 میں۔ تو ہم وہاں جو ہمارا پروٹوکول افسر تھا، اس نے ہم نے کہا یار ہمیں مسجد دکھاؤ۔ اس میں کہا ایک مسجد ہے وارسا شہر میں، اور ایک مسجد ہے پولینڈ کا بیوسٹک شہر ہے جو بیلاروس کے بارڈر پہ ہے۔ اس نے کہا یہ ترکیوں نے بنائی تھی مسجد، 700 سال پرانی مسجد ہے،
اور 500 مسلمانوں میں سے تقریباً 100-125 مسلمان جو پولینڈ کا دارالحکومت ہے وہاں پر رہتے ہیں، باقی بھی بکھرے ہوئے کوئی 20 کہیں ہیں کہ 30 وہاں ہیں۔ وہاں مجھے 2 باتوں کی قدر یاد آئی اور اس جامعہ کا فیض نظر آیا۔ ہم چلے گئے، ہم ساتھی تھے وہاں، تو وہاں گئے تو تبلیغی جماعت والے بیٹھے ہوئے تھے، تو میں ہنس پڑا، میں کہا تجھے اتنے بھی پہنچ گئے 20، وہاں 125 مسلمان ہو گئے۔ میرا تعارف شروع ہو گیا، میں نے کہا آپ کہاں سے؟ انہوں نے کہا کہ ہم وہاں سے 10 بجے کا ٹائم تھا، ہم نے 2 ویسے نفل پڑھ لیے کہ مسجد میں نماز کا ٹائم ہی ہم نے سفر کرنا ہے۔ تو وہاں ایک صاحب ملے تو مجھے کہنے لگے کہ آپ کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا میں فیصل آباد سے ہوں۔ کہنے لگے فیصل آباد میں ہمارے ایک استاد ہیں، ان کا نام ہے حافظ محمد صدیق نابینا، آپ ان کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا میں ان کا بیٹا ہوں۔ اچھا استاد کی حیات ہے؟ میں نے کہا وہ تو انتقال کر گئے۔ میں نے کہا آپ؟ اس نے کہا میرا نام محمد نظر ہے، میں 1961 میں جامعہ رشیدیہ میں پڑھتا رہا ہوں اور میرا علاقہ اکاڑا ہے، اور میں لندن میں اس وقت جو شریعہ فیکلٹی ہے لندن یونیورسٹی کی اس کا ڈین ہوں، اور میرے بچے بھی یہاں پر ہیں، اور میں اب ریٹائرڈ زندگی گزار رہا ہوں، میں لندن سے یہاں تبلیغی جماعت کے ساتھ آیا۔ ایک مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں نے کہا یار ان کو ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ ہمیں اس ضرورت قاری صاحب کافی ٹی ملا تھا، میں نے کہا ان کو کچھ $100 دیتے ہیں۔ تو ہم نفل پڑھنے لگ گئے، تو وہ تبلیغی جیسے پھر اکرام کرتے ہیں، وہ اکرام میں لگ گئے۔ تو میں نے ابھی نیت ہی کی تھی کہ ان کو $100 دوں گا، انہوں نے $200 میری جیب میں ڈال کے کہا یار یہ تمہارا ہدیہ ہے، اور اپنی امی کو بھی دینا، اپنے بھائیوں کو بھی دینا۔ یہ علم دین کی برکات ہے، یہ آپ کے جامعہ کا فیض ہے، علم حدیث کی، علم قرآن کی برکات۔ دوسرا مجھے قدر وہاں کیا یاد آئی، ہمیں وہ لے گئے بیلاروس کے بارڈر پہ، وہاں جمعے کا دن تھا، مسجد کو تالا لگا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا جی یہ قبرستان 700 سال پرانا ہے، یہ ترکیوں کا ہے، ترکیوں نے یہ مسجد بنائی تھی۔ ہم نے کہا یہاں جمعے کی نماز نہیں ہوتی؟ انہوں نے کہا یہ پاکستان تھوڑی ہے، یہاں ایک مولوی صاحب ہے، اس کو جب ٹائم لگتا ہے وہ بیچارہ آتا ہے، ہمیں بھی ایک آدھ نماز پڑھا کے چلا جاتا ہے، ہمارے پاس کوئی مولانا صاحب نہیں ہے۔ ہم نے وضو کیا، 2 ساتھی تھے، ہم نے اذان دی، وہاں ان 2-4 ساتھیوں کو بلا کے جمعے کی نماز پڑھی۔ مجھے قدر یاد آئی کہ پاکستان کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، یہاں ہر مسلک کو آزادی ہے، قرآن اور حدیث کی فضائیں اور صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اذانیں بلند ہو رہی ہیں، اور لوگ نماز اور قرآن کے لیے آ رہے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو ترس رہے ہیں تو آ کر ہماری مسجد کو آباد کرے اور نماز پڑھائے۔ میرے بھائیوں، یہ دینی ادارے ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، اور حضرت پیر عمران شاہ صاحب موجود ہیں۔ ہماری حکومت پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ بالکل واضح طور پر یہ فیصلہ ہے کہ یہ دینی مدارس دنیا میں اس سے بڑی کوئی NGO نہیں ہے، دنیا سے بڑا اس سے بڑا کوئی فلاحی ادارہ نہیں ہے، دنیا میں اس سے بڑا کوئی تعلیمی نظام نہیں ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا پرامن جو تعلیمی نظام ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، ارشادات، احادیث کی روشنی میں ہے۔ اس سے بڑا دنیا میں کوئی امن کا پیغام نہیں ہے، اور ہماری حکومت حضرت شاہ صاحب کابینہ کا حصہ ہے، میں اسلامی نظریاتی کونسل کا ممبر ہوں۔ آپ حیران ہوں گے، حکومت نے ایک بل پاس کیا جو پیپلز پارٹی کی خاتون MNA شازیہ مری نے پیش کیا تھا، 18 سال تک انہوں نے پابندی لگائی تھی۔ تمام علماء نے، تمام مسالک کے جید علماء نے شدید تحفظات کا اظہار کیا، اور آپ دیکھیں اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر، مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کی قبر پر، اور ان کے رفقا پر، جنہوں نے 73 کے آئین میں اسلامی نظریاتی کونسل جیسا عظیم ادارہ قائم کیا۔
آپ جب یہ بل پاس ہو گیا، پاس ہونے کے بعد اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس ایک اختیار ہے جس کو سو موٹو کہتے ہیں. یہ عام لوگوں کو علم نہیں ہے. یہ اختیار سو موٹو کا یہ سپریم کورٹ کے پاس ہے، یہ اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس ہے. اسلامی نظریاتی کونسل نے اس آئین کو غیر اسلامی، غیر شرعی قرار دے کے کالعدم قرار دے دیا ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ حکومت وقت نے فوری طور پر نظریاتی کونسل سے رابطہ کیا ہے اور کہا کہ آپ اپنی سفارشات کی روشنی میں ہمیں تیار کر کے بتائیں کہ اس کا حل کیا کیا جائے. تو یہ جو لوگ آج خارجی لوگ کہتے ہیں، فطرت الخوارج آیا ہوا نا کہ پاکستان میں اسلامی نظام نہیں ہے، پاکستان کا قانون اسلامی نہیں ہے. آج اس عظیم دینی درسگاہ سے میں ان فطرت الخوارج کو کہنا چاہتا ہوں، پاکستان کا آئین قرآن و سنت کے تابع ہے. ہاں ہم میں کمیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، لیکن یہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر معرض وجود میں آیا ہے، اور اس کا قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا. اگر بنے گا تو ہم بطور مسلمان ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو اسمبلی کے میدان میں اور اسلامی نظریاتی کونسل کے پلیٹ فارم پہ اسے رد کریں اور اسے کالعدم قرار دیں. اور جیسے ابھی قاری عزیز الرحمان صاحب مولانا شاہد عمران عارفی فرما رہے تھے کہ شاہ صاحب نے ختم نبوت کا مسئلہ آیا، اسمبلی میں ببانگ دوہن اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ میں مسلم لیگ نون سے ہوں یا کسی اور جماعت سے ہوں. ان کا میں سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا غلام ہوں. میری ذمہ داری ہے کہ میں نے ختم نبوت کی چوکیداری کرنی ہے. انشاءاللہ یہ جو لوگ افواہیں اڑاتے ہیں، یہ فضا کو مخدر کرتے ہیں، غلط آوازیں اٹھاتے ہیں، وہ بات ذہن نشین کر لیں. میاں محمد نواز شریف بھی ختم نبوت کا عاشق ہے، شہباز شریف بھی ختم نبوت کا عاشق رسول ہے. اور انشاءاللہ ہماری حکومت نے نہ صحابہ کرام پر، نہ اہل بیت پر، نہ خلفائے راشدین پر، نہ اولیاء اللہ کی کوئی توہین کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی. اور یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے اور انشاءاللہ اس کا مقدر اسلامی نظام ہے. اور انشاءاللہ آپ جدوجہد میں آپ بچے پڑھ رہے ہیں یہاں پر، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے. اب انشاءاللہ قاری عزیز الرحمان صاحب نے ایک بات پر توجہ دلائی، حضرت شاہ صاحب کے علم میں ہے یہ بات. مولانا حنیف جلندری صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، ان حضرات نے کہا کہ پنجاب میں مدارس پر پابندیاں ہیں، تو ہم دینی تنظیمات مدارس دینیہ پنجاب کی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے مطالبات سنے جائیں. جب انہوں نے تینوں حضرات حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب کا، مفتی تقی عثمانی صاحب کا اور قاری حنیف جلندری صاحب کا وہ لیٹر مجھے واٹس ایپ کیا، اللہ کے گھر میں موجود ہے قاری عزیز الرحمان صاحب، میں نے فوراً وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو بھیجا کہ علماء کے تحفظات ہیں. انہوں نے فوراً کابینہ کمیٹی کو کہا کہ تمام مسالک کے جو جید علماء ہیں ان کا نمائندہ وفد بلائے. اور پھر ہم نے تنظیم المدارس العربیہ اہل سنت بریلوی مکتبہ فکر کا بورڈ ہے، ان کے مفتی منیب الرحمان صاحب کا وفد آیا، پھر مولانا حنیف جلندری صاحب کا وفد آیا، اور پھر اہل حدیث حضرات کا آیا، اور اسی طرح تمام مسالک کے آئے. اور ذمہ داران نے بیٹھ کر آپ نے دیکھا کہ 30 سال میں پہلی مرتبہ پنجاب میں کسی مدرسے پر کوئی ایف آئی آر قربانی کے موقع پر نہیں ہوئی. اگر ہوئی ہے تو آپ ہمیں بتائیں گے، ہم وہ خود ختم کروائیں گے. پھر رجسٹریشن کا مسئلہ ہے، قاری عزیز الرحمان صاحب ہمارے ساتھ تھے. حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ وفاقی حکومت کو آن بورڈ لے کے مدارس کی رجسٹریشن کا مسئلہ حل کیا جائے گا، اور انشاءاللہ العزیز مدارس کی رجسٹریشن بھی جس طرح آپ چاہیں گے آپ کی مرضی کے مطابق حکومت حل کرنے کے لیے تیار ہے. اور ایک مسئلہ اکاؤنٹس کا آ رہا تھا، وہ بھی انشاءاللہ اگلے مہینے میں، مجھے یاد ہے کہ ہوم سیکرٹری نے یہ ہدایات لیٹر لکھ کر اسٹیٹ بینک کو فارورڈ کر دیا ہے کہ تمام مساجد المدارس کے اکاؤنٹس کو اوپن کر دیا جائے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. تو انشاءاللہ اس پر پورا پہرا دیا جائے گا، اور تمام دینی مدارس میں جو تحفظات ہیں حکومت ان کو دور کرے گی. حضرت قبلہ پیر عمران شاہ صاحب وفاقی کابینہ میں آپ کے نمائندے بیٹھے ہیں، وفاقی کابینہ میں مدارس اور علماء کے نمائندے پیر عمران شاہ صاحب بیٹھے ہیں.
یہ میاں نواز شریف صاحب نے علماء مشائخ بنانے کا مقصد بھی یہ تھا، اور پیر صاحب کے آپ سب حضرات کو ممنون ہونا چاہیے۔ ہماری علماء مشائخ میں تو وہ لوگ بیٹھے تھے جن بیچاروں کو کوئی مولانا کا لبادہ اڑا ہوا تھا، شاہ صاحب نے آگے ان کی تطہیر کیا، نکالا اور کہا صحیح علماء کو لاؤ۔ پورے پاکستان میں اچھے علماء کو یہ کریڈٹ بھی حضرت شاہ صاحب کو جاتا ہے۔ عمران شاہ صاحب، شاید عمران عارفی صاحب اے کریڈٹ بھی تو شروع بولیا کرتا ہر جنات صاحب میں، انشاءاللہ خواجہ حضرت اور اسے فٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی عمران شاہ صاحب کا یہ میرا انتخاب اور دیگر علماء کو لے کر آنا، یہ شاہ صاحب کے ماشاءاللہ حسن انتخاب ہے۔ ہم ان کی دعاؤں کی برکت سے یہاں پر موجود ہیں۔ میں آخر میں حضرت مولانا محمد اکرم صاحب جو ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں اور ان کے والد محترم جامعہ رشیدیہ کے خازن ہوتے تھے، ہم ان سے کبھی کبھی روپیہ بھی لے لیتے تھے، اس زمانے میں روپیہ بہت ہوتا تھا، چوہن کی ٹھہری پہ راضی ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے۔ جمعیت علماء برطانیہ کے رہنما ہے، مجھے حکم دیا کہ مولانا کلیم اللہ پروگرام رکھیں گے، تم نے جانا ہے۔ میں نے کہا کلیم اللہ تو ویسے ہی میرا ساتھی ہے۔ کہتے اس ساتھی کو 6 مہینے بعد میں نے یاد کرایا ہے۔ میں نے کہا دیر آیت درست آیت۔ حضرت قبلہ شاہ صاحب کو میں نے درخواست کی، مولانا کلیم اللہ صاحب نے بھی کی ہے۔ شاہ صاحب کے بعد ایک بات بتا دوں، یہ کسی مسلک کے نمائندے نہیں ہیں، یہ عالم اسلام کے نمائندے ہیں، یہ مسلمانوں کے نمائندے ہیں، یہ دیوبندی بھی اترے ہیں، بریلوی بھی اترے ہیں، اہل حدیث بھی اترے ہیں، اور تمام پاکستانیوں کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس جامعہ کو قیامت کی صبح تک شاد اور آباد رکھے اور اس کے فیض کو عام رکھے۔ ہم بھی اسی جامعہ کی ایک چھوٹے سے طالب علم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین کی خدمت کے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔